نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں پارے کا آغاز ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہتے ہیں رب ہمارے ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ یہ آیت کریمہ حضرت شاہ نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے حق میں نازل ہوئی، جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی نے جب آپ ہجرت کے موقع پر حبشہ میں موجود تھے اور اہل مکہ ان کے خلاف وہاں گئے تھے، تو حضرت شاہ نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، اور وہاں پر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھ کر سنائی۔ ان کے دلوں پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ حق کو پہچانتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت شاہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا اگر مجھ پر حکومت کا بوجھ نہ ہوتا تو میں بھی جاتا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک اٹھا کر اپنے سر پر رکھتا۔ تو اسی کو مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو اس سے قرآن کریم کی یہ تاثیر ظاہر ہوتی ہے کہ جب قرآن کریم کو دھیان کے ساتھ سنا جائے اور پڑھا جائے تو قرآن کا اثر انسان کے دل پر وارد ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ تم ستھری چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ اور اس سلسلے میں صحابہ کرام کی ایک جماعت جن میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ شریف سن کر آپس میں ترک دنیا کا عہد کیا اور اتفاق کیا کہ وہ ٹاٹ پہنیں گے، ہمیشہ دن میں روزہ رکھیں گے اور رات عبادت الہی میں بیدار رہ کر گزاریں گے، بستر پر نہ لیٹیں گے، گوشت اور چکنائی نہ کھائیں گے اور عورتوں سے جدا رہیں گے، خوشبو نہ لگائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس راہ سے روک دیا اور فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ستھری چیزیں حلال فرمائی ہیں ان کو حرام نہ ٹھہراؤ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزی حلال اور پاکیزہ رکھی ہے اسے کھاؤ۔ یعنی جس طرح حرام کو ترک کیا جاتا ہے اس طرح حلال چیزوں کو ترک نہ کرو، اور نہ مبالغتاً کسی چیز کو یہ کہو کہ ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے، اور مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ زمانہ نزول قرآن میں بہت زیادہ سوال نہ کیا کرو، اگر تم سوال کرو گے تو اس حال میں جب قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی وہ چیزیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا ہے اس آیت سے۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اس آیت کریمہ نے فرما دیا عفا اللہ عنہا کہ وہ چیزیں جن کے متعلق نہ فرض نہ حرمت کسی چیز کا بیان نہیں، یعنی جس امر کی شرع میں نہ ممانعت ہے وہ مباح ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا، اور حرام وہ ہے جس کو اس نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا۔ وما سکت عنہ فہو عفو لکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور جس سے سکوت کیا وہ معاف ہے۔ تو مشقت میں نہ پڑو،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے زمانہ جاہلیت کے اس عقیدہ فاسدہ کی تردید فرما دی کہ کافروں کا یہ دستور تھا کہ جو اونٹنی 5 مرتبہ بچے جنتی آخری مرتبہ اس کے نر ہوتا اس کا کان چیر دیتے، نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس کو ذبح کرتے، نہ پانی اور چارے سے اسے روکتے اور اسے بحیرہ کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، کہ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، وسیلہ، صائبہ، حام یہ جانور تم پر حرام نہ کیے، ہاں کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے حرام کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت غلط ہے کہ اللہ نے ان کو حرام کیا۔ تو پتہ چلا کہ جب مشرکوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور محض ان کی طرف نسبت کر دینے سے حرام نہیں ہوتے، تو اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کسی جانور کو ان کی طرف نسبت کر دیا کہ یہ حضور غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے، تو وہ جانور کیسے حرام ہوگا جبکہ اس کو بھی ذبح تو اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اس کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس آیت سے بعض لوگوں کے اس خیال باطل کی تردید ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے غیر کی طرف نسبت کر دی جائے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو بھی حرام نہیں فرمایا، ان کے لیے بھی فرمایا کہ تم ان پر اللہ کا نام لو اور انہیں کھاؤ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو 2 خدا بنا لو اللہ کے سوا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور فرمائیں گے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تو مجھے یہ روا نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اپنی صفائی بیان فرمائیں گے اور رب تعالیٰ فرمائے گا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ قیامت کا دن یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، اور ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اس سے آگے سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے تو یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 165 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سے ہوا اور فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی۔ تو یہ ہر ایک اندھیری اور روشنی، خواہ وہ اندھیری شب کی ہو یا کفر کی، یا جہل کی ہو یا جہنم کی، اور روشنی خواہ دن کی ہو یا ایمان و ہدایت کی یا علم اور جنت کی، تو ظلمات کو جمع اور نور کو واحد کے صیغے سے ذکر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ باطل کی راہیں بہت کثیر ہیں اور راہ حق صرف ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اور جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کیا تو ان کی ضدوں کو بھی پیدا کیا، جیسے ظلمت کو پیدا کیا تو اس کے مقابلے میں نور کو بھی پیدا کیا۔ اس کی حکمت علماء یہ بیان فرماتے تو عرف الاشیاء بازدادہا، کہ چیزوں کی پہچان ان کی ضدوں سے ہوتی ہے۔ تو کافر لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں اپنے معبودان باطلہ کو، حتیٰ کہ پتھروں کو پوجتے ہیں، اور باوجود ہے کہ وہ اس بات کے اقراری ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر کفار کے متعلق بتلایا کہ جب بھی ان کے پاس حق آیا ہے تو انہوں نے حق کو جھٹلایا ہی ہے، اور جب بھی ان کے پاس حق کی نشانیاں آئیں تو انکار کرنے میں انہوں نے کوئی رکاوٹ اور آر محسوس نہیں کی، اور اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا، کتاب کی صورت میں نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا اتارتے
کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے، جب بھی کافر کہتے کہ یہ نہیں مگر کھلا جادو ہے، جس سے مطلب یہ ہے کہ کافر کی اگر ہر دلیل کا جواب دے بھی دیا جائے اور کفار کی نشانی جو مطلوبہ ہے وہ ان کو مل بھی جائے تو اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائیں گے، اور جب وہ ایمان نہ لائیں گے تو عذاب واجب ہو جاتا ہے اور وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا تم زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا، کہ زمین پر چلنا پھرنا عبرت کے لیے ہو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اور یہ بتلا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تمہیں بھلائی پہنچے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اگر تنگی آئے یا بیماری آئے یا کوئی اور بلا آئے تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر شے پر ذاتی قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کی مشیت کے خلاف نہیں، کچھ نہیں کر سکتا، تو کوئی اس کے سوا مستحق عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ رد شرک کی دل میں اثر کرنے والی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی برائی پہنچے تو کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں ہے، یعنی کوئی اور خدا ہے ہی نہیں کہ جو اس برائی کو دور کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا اور آگاہ کیا کہ تم حق کا انکار نہ کرو، کیونکہ کچھ وہ لوگ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے کہ یہ تو صرف اگلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اور لوگوں کو قرآن شریف پر ایمان لانے سے روکتے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکتے۔ اور ویسے وہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں حاضر ہوتے، قرآن کریم سنتے، اور پھر خود دور رہتے کہ کہیں کلام مبارک ان کے دل میں اثر نہ کر جائے۔ تفسیر واحدی میں ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ وہ اس سے روکتے اور اس سے دور بھاگتے ہیں اور ہلاک نہیں کرتے مگر اپنی جانیں، اور انہیں شعور نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت حضور کے چچا ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی، جو مشرکوں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے روکتے تھے اور خود ایمان لانے سے بچتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ یقیناً ہار میں اور نقصان میں ہیں جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود کی، اور فرمایا رب تعالیٰ نے وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ، بے شک پچھلا گھر تو ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جو ڈرتے ہیں، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور کو تسلی دی گئی کہ اخنس بن شریق اور ابو جہل کی باہم ملاقات ہوئی، تو اخنس نے ابو جہل سے کہا ابو الحکم، یہ ابو جہل کی کنیت تھی اور کافر اس کو ابو الحکم کہتے تھے، کہ یہ تنہائی کی جگہ ہے اور یہاں کوئی ایسا نہیں جو میری تیری بات پر مطلع ہو سکے، اب تو مجھے ٹھیک ٹھیک بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا نہیں۔ ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سچے ہیں، کبھی کوئی جھوٹا حرف ان کی زبان پر نہ آیا، مگر بات یہ ہے کہ یہ قصی کی اولاد ہیں، اور لواء اور سقایت اور حجابت ندوہ وغیرہ، یعنی کعبہ شریف کی خدمت کرنا، حاجیوں کی کوئی خدمت کرنا، یہ سارے اعزاز انہیں حاصل ہی ہیں۔ نبوت بھی انہیں میں ہو جائے تو باقی قریشیوں کے لیے کیا اعزاز رہ گیا۔ اور ترمذی نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ابو جہل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ ہم تو اس کتاب کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ لائے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ تو اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر ہے کہ قوم حضور کے صدق کا اعتقاد رکھتی ہے، لیکن ان کی ظاہری تکذیب کا باعث ان کا حسد اور عناد ہے۔ تو یہ حسد ایک ایسی برائی ہے
جس نے کافروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روک دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محبوب تم فرما دو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، کہ تم فرماؤ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کرتے، کبھی کہتے آپ رسول ہیں تو ہمیں بہت سی دولت اور مال دیجیے، کبھی کہتے ہم اتنا مال آپ ہمیں دیں کہ ہم کبھی محتاج نہ ہوں، ہمارے لیے پہاڑوں کو سونا کر دیجیے، اور کبھی کہتے گزشتہ اور آئندہ کی خبریں سنائیے اور ہمارے مستقبل کی خبر دیجیے کہ کیا کیا پیش آئے گا، تاکہ ہم منافع حاصل کریں اور نقصانوں سے بچنے کے لیے پہلے سے انتظام کر لیں۔ اور کبھی کہتے ہمیں قیامت کا وقت بتائیے کب آئے گی، کبھی کہتے کہ آپ کیسے رسول ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں۔ ان کی ان تمام باتوں کا اس آیت میں جواب دیا گیا کہ یہ کلام نہایت بے محل اور جاہلانہ ہے، کیونکہ جو شخص کسی امر کا مدعی ہو اس سے وہی باتیں دریافت کی جا سکتی ہیں، اور جو اس کے دعویٰ سے تعلق رکھتی ہیں انہی کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ غیر متعلق باتوں کا دریافت کرنا اور ان کو اس دعویٰ کے خلاف حجت بنانا انتہا درجہ کی جہالت ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجیے میرا دعویٰ یہ تو نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں جو تم مجھ سے مال و دولت کا سوال کرو اور میں اس کی طرف التفات نہ کروں تو رسالت سے منکر ہو جاؤ، نہ میرا دعویٰ ذاتی غیب دانی کا ہے کہ اگر میں تمہیں گزشتہ یا آئندہ کی خبریں نہ بتاؤں تو میری نبوت ماننے میں عذر کرو، نہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ کھانا پینا نکاح کرنا قابل اعتراض ہو۔ تو جن چیزوں کا دعویٰ ہی نہیں کیا ان کا سوال بے محل ہے اور اس کی اجابت مجھ پر لازم نہیں۔ میرا دعویٰ نبوت و رسالت کا ہے اور نبوت و رسالت کا میں فریضہ پورا کر رہا ہوں۔ جب اس پر زبردست دلیلیں اور قوی برہانیں قائم ہو چکی ہیں تو غیر متعلق باتیں پیش کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس سے یہ صاف واضح ہو گیا کہ اس آیت کریمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب پر اطلاع کیے جانے کی نفی کے لیے سند بنانا ایسا ہی بے محل ہے جیسا کافروں کا ان سوالات کو انکار نبوت کی دستاویز بنانا بے محل تھا۔ علاوہ بنی اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عطائی کی نفی کسی طرح بھی مراد ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس صورت میں تعارض آیات کے درمیان لازم آئے گا، اس کا قائل ہونا پڑے گا اور یہ باطل ہے۔ اور مفسرین کا یہ بھی قول ہے کہ حضور کا یہ فرمانا لا اقول لکم یہ بطریق تواضع ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام کو آگاہ فرمایا تھا وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، مجھے تو زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں۔ تو کافروں کو ان باتوں کا جواب دیا گیا کہ نہ میرا یہ دعویٰ ہے جس کے تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، میرا دعویٰ تو نبوت و رسالت کا ہے۔ اور فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور آنکھیارے، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی، جو غریب صحابہ کرام تھے، جو ادنا درجہ کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ تو کافروں کی جماعت اس وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھتے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کی خدمت میں حاضر رہیں۔ تو حضور نے اس کو منظور نہ فرمایا اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور دور نہ کریں انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ،
تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے۔ انہو من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں جو کوئی نادانی سے کچھ برائی کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کرے، واصلح، اور سنور جائے، فانہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سلام فرماتے ہیں۔ تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اب تم حضور کی بارگاہ میں کیا لینے جاتے ہو، تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم حضور کا سلام لینے جاتے ہیں، کہ جن پر حضور سلام کی دعا فرما دیں اس آدمی کا کام بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 59 میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں وہی جانتا ہے۔ تو جسے وہ چاہے وہی غیب پر مطلع ہو سکتا ہے، بغیر اس کے بتائے کوئی غیب نہیں جان سکتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں، ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی تر اور نہ خشک، الا فی کتاب مبین، مگر جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو۔ اور کتاب مبین سے لوح محفوظ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ما کان وما یکون کے علوم اس میں مکتوب فرمائے، اور قرآن کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ لوح محفوظ ایک حصہ ہے حضور کے علوم کا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا علم حضور کو عطا فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آگاہ فرمایا کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تمہاری جان کو قبض کر لیں گے۔ توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، اور وہ اس میں قصور نہیں کرتے، اور حکم کی تعمیل میں ان سے کوتاہی واقع نہیں ہوتی، اور پھر تم پھیرے جاؤ گے اپنے سچے مولا کی طرف، اور اسی کا حکم ہے، اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور پھر مشرکوں کی حالت بتائی اور فرمایا کہ اے محبوب فرما دو قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا، فرما وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے، جسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور آہستہ۔ لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اگر وہ ہمیں اس سے بچائے تو ہم ضرور احسان مانیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، تم فرماؤ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر بے چینی سے، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو، اور بجائے شکر گزاری کے ایسی بڑی ناشکری کرتے ہو، اور یہ جانتے ہوئے کہ بت نکمے ہیں کسی کام کے نہیں، پھر انہیں اللہ کا شریک کرتے ہو، کتنی بڑی گمراہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس مضمون کو مختلف پیرائے میں بیان فرماتا ہے تاکہ یہ لوگ سمجھ لیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا بت پرستی کی مذمت میں، اور یہ آیت مشرکین عرب پر حجت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ معظم جانتے تھے اور ان کی فضیلت کا بھی اعتراف کرتے تھے۔ انہیں بتلایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کو کتنا بڑا عیب اور گمراہی بتاتے ہیں، اگر تم انہیں مانتے ہو تو بت پرستی چھوڑ دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر واضح فرما دیا کہ نہ ستارہ، نہ چاند، نہ سورج، ان میں سے کوئی بھی تو اختیار ذاتی نہیں رکھتا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور میں اپنا منہ عبادت کے لیے اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے ہیں۔ اور فرمایا کہ تم مجھے اپنے معبودان باطلہ سے ڈراتے ہو، اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں، اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری۔ تو فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی، یعنی شرک نہ کیا، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہی کے لیے امان ہے اور وہی راہ پر ہیں۔ تو
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی مذمت کرتے ہوئے جلیل القدر انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، جیسے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داود و سلیمان، حضرت ایوب و یوسف، حضرت موسیٰ و ہارون علیہم الصلاۃ والسلام، اور حضرت زکریا اور یحییٰ، حضرت عیسیٰ و الیاس، اور حضرت اسماعیل و حضرت یسع و یونس و لوط علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور پھر ان کے بارے میں فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں جسے چاہے دے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا اکارت ہو جاتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں تو ہم نے اس کے لیے ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے جو انکار والی نہیں۔ تو بتلانا یہ ہے کہ جب اتنے جلیل القدر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر فرمایا، تو فرمایا کہ یہ سب لوگ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اگر یہ بھی شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سزا دیتا۔ تو جن کو تم خدا کا شریک ٹھہرا رہے ہو ان کو تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی نسبت حاصل نہیں ہے۔ اور یہ بات ایسے سمجھ لو جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد لقطعت یدہا، یہ سمجھانے کو میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ چوری کر سکتی ہیں، بلکہ یہ بتلانا ہے کہ اگر وہ بھی چوری کریں تو ان کے لیے بھی یہ سزا ہے۔ یوں سمجھانے کو یہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ یہ میرے جلیل القدر نبی ہیں، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے عمل بھی ضائع کر دیے جاتے۔ تو حالانکہ اللہ کے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی شان، اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا، اور سب سے آخر میں یہ بیان فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے۔ اور قتادہ کا قول ہے کہ مسلمان کفار کے بتوں کی برائی کرتے تھے تاکہ کفار کو نصیحت ہو اور وہ بت پرستی کے عیب سے باخبر ہوں، مگر ان ناخدا شناس جاہلوں نے بجائے پند وزیر ہونے کے شان الہی میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولنی شروع کی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگرچہ بتوں کو برا کہنا اور ان کی حقیقت کا اظہار طاعت و ثواب ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کافروں کی بدگوئیوں کو روکنے کے لیے اس کو منع فرمایا گیا۔ اور علامہ ابن انباری کا قول ہے کہ یہ حکم اول زمانہ میں تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی تو حکم منسوخ ہو گیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہم پھیر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو جیسا وہ پہلی بار ایمان نہ لائے تھے، اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں، یعنی جو حق ماننے اور دیکھنے سے انکار کرتے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دست مبارک سے ظاہر ہونے والے معجزات وغیرہ دیکھ کر پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اور مسلمانوں کے طریق پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔